دشمن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ دشمن کون ہوں گے جن کو اعداء کہا گیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ۔ یہ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ پر بھی میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ پر بھی کروں گا۔ قیامت تک وہ جواب نہیں دیں گے۔ ہم ادھر سے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، چلو چھوڑ دیں ساری باتوں کو، وہ نہیں سنتے، شبہ ڈالنے والوں کے خیال میں ملائکہ لے کر جاتے ہیں، تو جب امتی کا سلام جاتا ہے تو وہ تو وعلیکم السلام فرماتے ہیں۔ جب ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں تو یہ ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ وہ تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، تو یہ مصطفیٰ تو ہمہ وقت جواب دیتے ہیں۔ شیخین تو ہمہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ شریف پر کھڑے ہو کر کہنے والے، چلو وہ سنتے ہیں دور سے، یہ نہیں اس کی ایک الگ بات ہے، میں اس میں چلا گیا تو وہ بات دور چلی جائے گی۔ وہ انشاءاللہ اسی شرک القبور پر سماع موتا قبور اہل قبور سنتے ہیں کہ نہیں، اس پر میں وہ ساری روایات لاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام دن رات پڑھے جاتے ہیں، تو وہ تو جواب دیتے ہیں۔ اور وہ آیت تو کہہ رہی ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا۔ تو کیا یہ آیت انبیاء اور اولیاء شیخین کے بارے میں ہوگی، مصطفیٰ کے بارے میں ہوگی، جو دن رات سلام پڑھنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ حافظ ابن قیم کے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ، جلاء الافہام میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے جواب آتا ہے۔ آگے سنیے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ان کی بولیاں اور ہوں گی، وہ لان کریں گے، وہ تان کریں گے، وہ لان تان میں چلے جائیں گے قیامت کے دن۔ لیکن مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی بولی قیامت کے دن کیا ہوگی؟ یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کی بولی کیا ہوگی۔ اتفاق سے یہ نکل آئی، سورہ یونس کی آیت ہے، میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے کہ ہم تو وہ ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں یہ جو میرے پاس تفسیر ہے اس کے کہتے ہیں کہ یہی بات سورہ احقاف کی آیت 5 اور 6 میں بھی دہرائی گئی ہے کہ وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں جن کو یہ پکارا جاتا ہے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، جس طرح کے آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد تو انبیاء اور اولیاء ہیں۔ آگے کہتے ہیں جن کی قبروں پر وہ میلے ٹھیلے اور عرس لگاتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تو آپ اس ٹاپک کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے اس ٹاپک کا بیان کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن انبیاء اور صالحین کی بولی کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کو عیسائی خدا مانتے ہیں، نیک نہیں مانتے، صالح نبی نہیں مانتے، وہ ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب ان کو خدا مانتے ہیں تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گی۔ تو یہ قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، تو میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ کہ حضرت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، صاف ہے، تو تیری شان بڑی پاک ہے، انک انت علام الغیوب، تو جانتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو کہتا کہ میں خدا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں اس سے پاک ہوں۔ یہ ساری پاکی برات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت سنیں، اللہ والوں کی بولی سنیں، وہاں پر وہ لان تان کا ذکر تھا۔ یہ دشمن خدا اور دشمن عیسیٰ ہیں،
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام سارا بیان کرنے کے بعد بولی دیکھیں، شائستگی دیکھیں، ان پر ناراضگی ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود شائستگی دیکھیں. حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے میرے اللہ، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے. اب وہ دیکھیں کہ وہ کہیں گے یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم ببعض، وہ لعنتیں کریں گے. اور جس کو خدا سمجھ کر ان کے اندر غلول کیا تھا خدا تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے مطابق، نعوذ باللہ، جن کو وہ خدا کہہ رہے ہیں، ان کی شائستگی دیکھیں کہ ناراضگی کے باوجود وہ زبان کیا استعمال فرما رہے ہیں. وہ اللہ والوں کی تو گفتگو کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی میں نے آیت بھی اس پر بھی نشان لگایا تھا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے، ان لوگوں نے، شیاطین، بہت انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. آگے فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. سبحان اللہ. اے میرے پروردگار، جس شخص نے میرا کہا مانا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے انبیاء کی بولی. اور ان شیطانوں کی، چگڑیلوں کی، بتوں کی بولیاں وہ سب آیتیں میں پڑھ آیا ہوں. ارے جب ان آیات کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کیا جاتا ہے، اگر کچھ اور پتہ نہ ہو، کچھ اور معلوم نہ ہو، تو بولی ہی معلوم کر لیا کرو کہ نبیوں کی بولی کیسے ہوتی ہے معاف کیجیے گا، صالحین کی بولی کیسے ہوتی ہے، وہ تو دوسری بات ہے. اب میں عام مسلمانوں کی بولی آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کی بولی، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ان کا انداز گفتگو کیا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ سواد کی ضرور تلاوت کریں. یہ سورہ سواد کے اندر بڑے مسئلے ہیں جو حل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ وہاں جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سورہ 50 کے اندر، سورہ صافات کی آیت نمبر 50 کے اندر فرماتا ہے قال بعضهم على بعض يتساءلون. تو جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے. سبحان اللہ. جنتی ملیں گے، دوست ہوں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں. یقول ائنک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کو مانتا ہے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا دیے جانے والے ہوں گے، ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے. قال هل انتم مطلعون، کہے گا تم چاہتے ہو کہ جا کر دیکھ لو. یعنی جنتی جنت میں ہوں گے اور آپس میں یہ گفتگو اپنے وہ دوست سے کہے گا کہ میرا ایک واقف کار تھا گورا، یعنی ایسا گورا جو دنیا سے کفر کے ساتھ گیا. تو وہ کہے گا اچھا تو تم اس سے ذرا نیچے جنت میں جا کر دیکھو، تمہیں نظر آتا ہے؟ تو وہ جب جہنم میں، جنت سے نیچے جہنم میں جا کر دیکھو، نظر آتا ہے. فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ نیچے جھانکے گا تو جھانکتے اسے بیچوں بیچ جہنم میں اسے جلتا ہوا دیکھے گا. تو اسے کہے گا قالت اللہ ان کتا لتردین، وہ کہے گا کہ قریب تھا کہ تو مجھے خراب کر دیتا، اور اگر اللہ تعالی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پچھ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تیری سنگت مجھے خراب کر دیتی. یہاں سے جو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بولی کیا ہوگی اب وہ دیکھ لیں. سورہ آراف کا نام سورہ آراف اسی لیے ہے کہ ایک تو اس کے اندر آراف والوں کا ذکر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی جنت اور جہنم میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا، پہلی آیت بھی سن لیں تاکہ مور کنسپٹ کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے
ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا. سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پا لیا. تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے پا لیا. تو پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، بروں پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اس لیے سورت کا نام آراف ہے. اس وجہ سے